اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اور آخری بات کر کے میری گفتگو ختم۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال تک مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے درس حدیث کیا۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ کبھی بھی امام مالک کے کتاب کے ورق جب وہ پلٹتے تھے تو کبھی ورق کی بھی آواز نہیں آئی۔ اتنا ادب فرماتے تھے امام مالک۔ اور ایک بادشاہ امام مالک کے ساتھ تھا مسجد نبوی کے قریب، بادشاہ نے بلند آواز سے بات کی، امام مالک جلال میں آ گئے، فرمایا کہ تم نے نبی کا فرمان نہیں پڑھا، تم نے رب کا کلام نہیں پڑھا۔ رب فرماتا ہے کہ نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ جب یہ سوال جب امام مالک نے جواب دیا تو بادشاہ کہہ اٹھا کہ اب تو ٹھیک ہے، میں ادب کا خیال کرتا ہوں، لیکن اس مسئلے کی بھی وضاحت ہو جائے کہ چہرہ اپنا کدھر کروں۔ جو اس بات کو سنو، چہرہ کدھر کروں؟ کیا چہرہ نبی کی طرف ہو یا کعبہ کی طرف ہو؟ آج آپ جائیں گے وہاں تو کچھ ملیں گے پلپلے ٹائپ کے، سمجھ رہے ہیں چچا؟ کچھ پلپلے ٹائپ کے ملیں گے، چہرہ ادھر مت کرو شرک ہو جائے گا، یہ باتیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ امام مالک نے اس وقت مسئلے کی وضاحت فرما دی جب اس بادشاہ نے پوچھا تھا امام مالک سے مسئلہ کہ چہرہ کدھر کروں، تو امام مالک نے اسی وقت جواب دیا تھا، فرمایا تھا کہ تو کیسے کعبے کی طرف قبلہ کرے گا جبکہ نبی پاک تیرے بھی وسیلہ ہے اور تیرے باپ آدم کے بھی وسیلہ ہے۔ وہ وسیلتک و وسیلت ابیک آدم، تیرے باپ آدم کی بھی توبہ اگر قبول ہوئی ہے تو نبی کے صدقے ہوئی ہے، تو جب نبی یہاں آرام فرما ہے تو چہرہ ادھر مت کر، چہرہ ادھر مت کر بلکہ نبی کی طرف کر، کیونکہ کعبہ بھی قبلہ بنا ہے تو نبی کے صدقے۔ آپ اس شہر محبت میں جا رہے ہیں جہاں نبی آرام فرما ہے، اور میرا عقیدہ تو یہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے تو نبی ہمیں بھی بنایا، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے، لیکن وہاں جو جاتے ہیں تو نبی کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے ایسے لوگوں پر۔ تو الحمدللہ میں نے کہا شروع میں کہ البدر جو ہے یہ کام کرواتی ہے، یہ جو یہ کام کرواتا ہے کہ کسی کو بدعقیدہ نہیں بناتا بلکہ محب بنا کر لے جاتا ہے، محبوب بنا کر۔ سمجھ رہے ہیں نا، یہ البدر کی خصوصیت ہے۔ آپ جا رہے ہیں، میں اپنی جانب سے بھی تمام حضرات کو بالخصوص حضرت علامہ مولانا مشرف صاحب قبلہ جو ہماری جماعت کے بڑے ہیں، اکابر کی فہرست میں ان کا بھی نام ہے، بڑے انقلابی شخصیت ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے، ان کا سایہ تاجر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے۔ اور میں ان کو بھی خصوصیت کے ساتھ اپنی جانب سے اور البدر کی جانب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور تمامی حضرات سے یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو اللہ نے مال دیا ہے تو سب کچھ چھوڑو اور چلو شہر مدینہ، چلو شہر مدینہ۔ جب وہاں جاؤ گے بہت بڑے بڑے گناہگار جب وہاں گئے تو آنسو نکلتے ہوئے نظر آئے۔ کسی نے کہا شب و روز میں گناہ میں لگا تھا، ایک شخص مجھ سے بیان کر رہا تھا، حضرت کہا شب و روز میں گناہ میں لگا ہوا تھا، لیکن جب شہر محبت مدینہ شریف تشریف لے گیا میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکلنا شروع ہو گئے، بے اختیار آنسو نکلنے لگے، میں رونے لگا۔ اس کے بعد اس کی زندگی بدل گئی، وہاں سے زندگی بدلتی ہے اور وہاں سے زندگی بن جاتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ آپ مدینہ شریف جا رہے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کے صدقے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل سے ہم سبھی کو مدینہ دکھائے، کہنا آمین۔ ہم سب کو اللہ مدینہ دکھائے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ، کیونکہ تقریر کرنے میں نہیں آیا تھا، بس تھوڑی دیر کا میرا خطاب ہوا، انشاءاللہ پھر کبھی شاید محبت سے آنا ہوا آپ کے درمیان پیش کروں گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔